يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت بھی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کا رسول اور آخری نبی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد اویس۔ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ناظم اعلیٰ مرکز جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان حافظ ذاکر رحمان صدیقی صاحب موجود۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. موجود ہیں۔ آج ہم جو ہے نا وہ ان سے کچھ کویسچن کرنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم جو کمپین ہم نے لانچ کیا الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے حوالے سے، اس سے جو ہے نا عوام کو اویئرنیس اور علماء کرام اور جتنے بھی ہمارے جو ہے نا مسلمان ہیں اس میں اویئرنیس کے لیے، اور دوسری بات جو ہے نا وہ ہم مندر پہ انشاءاللہ وہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہے نا انہوں نے بل پاس ہوا ہے اسمبلی کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جو قرار دیا گیا ہے، اس سے عوام کو ہم اس میں جو ہے نا وہ کیا اویئرنیس دیں کہ اس کو جو ہے نا وہ برقرار رکھا جائے اور آگے لے کے چلا جائے۔ جی، پاکستان کا آئین اور قانون قادیانیوں کو کافر قرار دیتا ہے، جی، اور جو بھی قادیانیوں کے لیے لفظ کافر استعمال نہیں کرتا جی، وہ پاکستان کے آئین اور قانون کی جی، پاسداری نہیں کرتا۔ تو ہمیں ایک تو اپنے عوام کے اندر یہ شعور اجاگر کرنا چاہیے جی، کہ قادیانیوں کو کافر کہنا یہ پاکستان کا آئین اور قانون یہ اس کا تقاضا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نبی کائنات علیہ السلام کے اسم گرامی کے ساتھ خاتم النبیین کا لفظ استعمال کرنا، لکھنا، بولنا، تحریر میں لانا، تو یہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے چودھری پرویز الہی صاحب کو، جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں۔ یہ ان کی کوشش اور کاوش ہے، اور اس کے بعد جو تحریک چلی اسمبلیوں کے اندر، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ تو ہمیں عوام کے اندر قادیانیوں کے جو افکار ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، جی، وہ تقریر کے ذریعہ سے، تحریر کے ذریعہ سے، لٹریچر کے ذریعہ سے، بروشرز کے ذریعہ سے، خط کے ذریعہ سے، سوشل میڈیا کے ذریعہ سے جی، ہمیں عوام تک انہیں پہنچانا ہے، چونکہ وہ اتنے مکروہ اور غلیظ عقائد ہیں، نظریات ہیں، وہ اتنی غلیظ فکر ہے کہ مسلمان جب وہ قادیانیوں کی جو بزبان مرزا جی، جو ان کے عقائد ہیں جب وہ سنتے ہیں، تو میرے خیال میں مسلمانوں کے لیے قادیانیوں کو رد کرنے کے لیے وہی کافی ہو جاتے ہیں، ان کے پاس یہی بڑا ایک مواد آ جاتا ہے۔ تو آج کل جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی سرپرستی میں جی، قادیانیوں کے لیے کچھ چور دروازے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، جی، تو ہمیں سب مل کر ہمیں ان چور دروازوں کو بند کرنا ہے۔ انشاءاللہ۔ اور آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی ان کا کوئی سہولت کار جی، کسی نئے روپ میں، کسی نئے چور دروازے کے نکالنے کی تلاش میں وہ نکلتا ہے، جی، تو ہمیں ان چوروں کا بھی خیال رکھنا ہے، ان ڈاکوؤں کے ساتھیوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ وہ صرف اس تحریک انصاف میں ہی موجود نہیں ہے، وہ دیگر تنظیموں میں بھی موجود ہیں، مسلم لیگ نون میں بھی موجود ہیں، تحریک انصاف میں بھی موجود ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی موجود ہیں۔ تو ان غداروں کو ہمیں ضرور ان پہ ہمیں نظر رکھنا ہوگی، کیونکہ جب تک ہم ان ڈاکوؤں، چوروں اور ختم نبوت کے غداروں پہ نظر نہیں رکھیں گے، وہ کسی نہ کسی جگہ پہ ختم نبوت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان بالخصوص جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے پرچار کے لیے مصروف عمل ہے۔ الحمدللہ ہماری بڑی تاریخی اور بڑی کانفرنسز چنیوڑ کے اندر، شیخو پورہ کے اندر اور اسی طرح بہاڑی کے اندر
وہ تاریخ ساز کانفرنسز تھی ہماری ختم نبوت کے حوالے سے، ماشاء اللہ اور جن کی مثال شاید ہی کہیں ملتی ہو۔ ماشاء اللہ اور اس کے بعد الحمدللہ چناب نگر کے اندر مرکز میں الحدیث عالمی کے پلیٹ فارم سے ہم نے جہاں پہ یہ قادیانیوں کا مرکز ہے، وہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے، اس ریاست سے متصل جہاں پہ مسلم آبادی ہے لیکن وہاں پہ مسلمانوں کا کوئی سکول نہیں ہے، وہاں پہ مسلمانوں کا کوئی الگ درسگاہ نہیں ہے، تو الحمدللہ مرکز میں الحدیث عالمی نے عالمی کے پلیٹ فارم سے وہاں پہ ایک 4 کنال جگہ پہ مشتمل ایک مسجد اور ایک بڑا سکول جس کے اندر 40 سے زائد کمرے موجود ہیں، الحمدللہ وہ تعمیر ہو چکا ہے۔ وہاں تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری و ساری ہے اللہ کے فضل و احسان سے، اور مسجد کا افتتاح انشاءاللہ تعالی یہ انہی 1 ماہ کے اندر انشاءاللہ مسجد کا بھی افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ قادیانی اپنے دین کی جو دعوت بھی ابھی دے رہے ہیں، حالانکہ ان کو کہا گیا ہے کہ یہ اپنے دین کی دعوت نہیں دے سکتے، تو یہ حالیہ دور کے اندر میں ٹوبہ ٹیکسنگ کے اندر بھی گیا ہوں، وہاں پر ایک گاؤں کے اندر میں جو ہے نا وہ لمبی چوڑی تفصیل انہوں نے کیس بھی کیا عدالت کے اندر، پھر یہ لمبی چوڑی یعنی کہ یہ وہ اپنے دین کی دعوت ابھی بھی دینا نہیں انہوں نے ختم کی، وہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کا آئین اور قانون قادیانیوں کو تبلیغ سے منع کرتا ہے کہ وہ اپنی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وہ بہت بڑی جعل ساز کمپنی ہیں، وہ دھوکے باز ہیں، وہ جعلی جو ہے اپنا دین وہ لوگوں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے ان کا شکار بھی بن جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے آئین کے مطابق نہ وہ اپنے نظریات کی کسی بھی صورت میں ان کی اشاعت کر سکتے ہیں، نہ ہی تبلیغ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ ہی وہ اذان دے سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنا کسی بھی کتاب کو جو ان کے پاس موجود ہے اس کو اسلام کا نام دے سکتے ہیں۔ ابھی حالیہ دور کے اندر ان کا کچھ نمائندہ جو ہے امریکہ کے اندر بھی گیا ہے، انہوں نے جو ہے نا وہ اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، کہ یعنی کہ بتایا ہے کہ جو ہے نا پاکستان جو ہے نا ہمیں تنگ کرتا ہے، یا کافی زیادہ الزامات۔ عبدالشکور قادیانی تھا۔ جی دیکھیں یہ گورنمنٹ کے جو نرم پالیسی اور ان کے حوالے سے جو نرم گوشہ ہے، جی چونکہ قادیانیوں نے یہ کام کیا ہے جی کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بڑے بڑے سرکاری کلیدی عہدوں پہ بٹھایا ہوا ہے، جی جو کہ قادیانیوں کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں مضبوط نظر آتے ہیں۔ یہ آئے دن کبھی ان کے لیے کسی کمیشن میں ان کی نمائندگی، اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں مختلف بڑے بڑے کلیدی عہدوں پہ ان کی تعیناتی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ وہ اس وقت یعنی اقتدار میں ان کا ایک بھرپور حصہ موجود ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ جو ہمارے حکمران ہیں، جس طرح کے حالیہ فیصلے ان کے آپ دیکھ لیں، چاہے کوئی بھی وہ سیاسی جماعت ہے، میں مسلم لیگ کاف کے علاوہ بات کر رہا ہوں، چونکہ ان کا ایک بڑا اچھا اقدام تھا جن کی وجہ سے انہیں کریڈٹ جو ہے نا وہ دینا چاہیے، خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی سیاسی جماعتیں تنظیمیں ہیں وہ مسلمانوں کی ترجمانی نہیں کرتی، نہ ہی مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہیں، وہ اپنی مغربی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ ان کے لیے نرم گوشہ ہے، اپنے سیاسی مفاد کے لیے وہ انہیں کوئی نہ کوئی سہولیات فراہم کرتے ہیں، اور ان کے لیے چور دروازہ نکالنے کی کوشش میں وہ رہتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله